بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر آپ کی خدمت میں تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 104 کے ساتھ حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ سورہ الانعام کا تعارف بمطابق تفہیم القرآن کہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں میں قرآن شریف کی تعلیمات کو شامل کرنے، ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام، اس سورہ کے رکوع 16 اور 17 میں بعض انعام یعنی مویشیوں کی حرمت اور بعض کی حلت کے متعلق اہل عرب کے تہمات کی تردید کی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام الانعام رکھا گیا ہے۔ زمانہ نزول، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ یہ پوری سورہ مکہ میں بیک وقت نازل ہوئی تھی۔ مکی سورہ ہے یہ۔ حضرت معاذ بن جبل کی چچا زاد بہن اسما بنت یزید کہتی ہیں کہ جب یہ سورہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی، اس وقت آپ اونٹنی پر سوار تھے، میں اس کی نکیل پکڑے ہوئے تھی، اور بوجھ کے مارے اونٹنی کا یہ حال ہو رہا تھا کہ معلوم ہوتا تھا اس کی ہڈیاں اب ٹوٹ جائیں گی۔ روایات میں اس کی بھی تصریح ہے کہ جس رات یہ نازل ہوئی اسی رات کو آپ نے اسے قلم بند کروا دیا۔ اس کے مضامین پر غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ مکی دور کے آخری زمانے میں نازل ہوئی۔ حضرت اسما بنت یزید کی روایت بھی اسی کی تصدیق کرتی ہے، کیونکہ موصوفہ انصار میں سے تھیں اور ہجرت کے بعد ایمان لائیں۔ اگر قبول اسلام سے پہلے محض بربنا عقیدت وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مکہ حاضر ہوئی ہوں گی تو یقیناً یہ حاضری آپ کی مکی زندگی کے آخری سال ہی میں ہوئی ہوگی۔ اس سے پہلے اہل یثرب کے ساتھ آپ کے تعلقات اتنے بڑھے ہی نہ تھے کہ وہاں سے کسی عورت کا آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ممکن ہوتا۔ شان نزول، زمانہ نزول متعین ہو جانے کے بعد ہم بآسانی اس پس منظر کو دیکھ سکتے ہیں جس میں یہ خطبہ ارشاد ہوا ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول کو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہوئے 12 سال گزر چکے تھے۔ قریش کی مزاحمت اور ستم گری و جفاکاری انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اسلام قبول کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد ان کے ظلم و ستم سے عاجز آ کر ملک چھوڑ چکی تھی اور حبش میں مقیم تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید و حمایت کے لیے نہ ابو طالب باقی رہے تھے اور نہ ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے ہر دنیاوی سہارے سے محروم ہو کر آپ شدید مزاحمتوں کے مقابلے میں تبلیغ رسالت کا فرض انجام دے رہے تھے۔ آپ کی تبلیغ کے اثر سے مکہ میں اور گرد و نواح کے قبائل میں بھی صالح افراد پے در پے اسلام قبول کرتے جا رہے تھے، لیکن قوم بحیثیت مجموعی رد و انکار پر تلی ہوئی تھی۔ جہاں کوئی شخص اسلام کی طرف ادنا میلان بھی ظاہر کرتا تھا، اسے طعن و ملامت، جسمانی اذیت اور معاشی و معاشرتی مقاطعہ کا ہدف بننا پڑتا تھا۔ اس تاریک ماحول میں صرف ایک ہلکی سی شعاع یثرب کی طرف سے نمودار ہوئی تھی، جہاں سے اوس اور خزرج کے بااثر لوگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے، اور جہاں کسی اندرونی مزاحمت کے بغیر اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تھا، مگر اس حقیر سی ابتدا میں مستقبل کے جو امکانات پوشیدہ تھے انہیں کوئی ظاہر بین آنکھ نہ دیکھ سکتی تھی۔ بظاہر دیکھنے والوں کو جو کچھ نظر آتا تھا وہ بس یہ تھا کہ اسلام ایک کمزور سی تحریک ہے جس کی پشت پر کوئی مادی طاقت نہیں، جس کا داعی اپنے خاندان کی ضعیف سی حمایت کے سوا کوئی زور نہیں رکھتا، اور جسے قبول کرنے والے چند مٹھی بھر بے بس اور منتشر افراد اپنی قوم کے عقیدہ و مسلک سے منحرف ہو کر اس طرح سوسائٹی سے نکال پھینکے گئے ہیں جیسے پتے اپنے درخت سے جھڑ کر زمین پر پھیل جائیں۔ مباحث، یعنی کہ اس صورت میں کن چیزوں پہ کن موضوعات پہ بات ہوئی ہے۔ ان حالات میں یہ خطبہ ارشاد ہوا ہے اور اس کے مضامین کو 7 بڑے بڑے عنوانات پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، شرک کا ابطال اور عقیدہ توحید کی طرف دعوت۔ نمبر 2، عقیدہ آخرت کی تبلیغ اور اس غلط خیال کی تردید کہ زندگی جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔
نمبر 3 جاہلیت کے ان تہمات کی تردید جن میں لوگ مبتلا تھے۔ نمبر 4 ان بڑے بڑے اصول اخلاق کی تلقین جن پر اسلامی سوسائٹی کو تعمیر ہونا چاہیے۔ نمبر 5 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی دعوت کے خلاف لوگوں کے اعتراضات کا جواب۔ نمبر 6 طویل جد و جہد کے باوجود دعوت کے نتیجہ خیز نہ ہونے پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عام مسلمانوں کے اندر اضطراب اور دل شکستگی کی جو کیفیت پیدا ہو رہی تھی اس پر تسلی۔ نمبر 7 منکرین اور مخالفین کو ان کی غفلت و سرشاری اور نادانستہ خودکشی پر نصیحت، تنبیہ اور تحدید۔ لیکن خطبے کا انداز یہ نہیں ہے کہ ایک ایک عنوان پر الگ الگ یکجا گفتگو کی گئی ہو، بلکہ خطبہ ایک دریا کی سی روانی کے ساتھ چلتا جاتا ہے اور اس کے دوران میں یہ عنوانات مختلف طریقوں سے بار بار چھڑتے ہیں اور ہر بار ایک نئے انداز سے ان پر گفتگو ہوتی ہے۔ مکی زندگی کے ادوار۔ یہاں چونکہ پہلی مرتبہ ناظرین کے سامنے ایک مفصل مکی سورہ آ رہی ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر ہم مکی سورتوں کے تاریخی پس منظر کی ایک جامع تشریح کر دیں تاکہ آئندہ تمام مکی سورتوں کو اور ان کی تفسیر کے سلسلے میں ہمارے اشارات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ جہاں تک مدنی سورتوں کا تعلق ہے، ان میں سے تو قریب ہر ایک کا زمانہ نزول معلوم ہے یا تھوڑی سی کاوش سے متعین کیا جا سکتا ہے، بلکہ ان کی تو بکثرت آیتوں کی انفرادی شان نزول تک معتبر روایات میں مل جاتی ہیں۔ لیکن مکی صورتوں کے متعلق ہمارے پاس اتنے مفصل ذرائع معلومات موجود نہیں ہیں۔ بہت کم صورتیں یا آیتیں ایسی ہیں جن کے زمانہ نزول اور موقع نزول کے بارے میں کوئی صحیح و معتبر روایت ملتی ہو، کیونکہ اس زمانے کی تاریخ اس قدر جزئی تفصیلات کے ساتھ مرتب نہیں ہوئی ہے جیسے کہ مدنی دور کی تاریخ ہے۔ اس وجہ سے مکی صورتوں کے معاملے میں ہم کو تاریخی شہادتوں کے بجائے زیادہ تر ان اندرونی شہادتوں پر اعتماد کرنا پڑتا ہے جو مختلف صورتوں کے موضوع، مضمون اور انداز بیان میں اور اپنے پس منظر کی طرف ان کے جلی یا خفی اشارات میں پائی جاتی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس نوعیت کی شہادتوں سے مدد لے کر ایک ایک سورہ اور ایک ایک آیت کے متعلق یہ تعین نہیں کیا جا سکتا کہ یہ فلاں تاریخ کو یا فلاں سن میں فلاں موقع پر نازل ہوئی ہے۔ زیادہ صحت کے ساتھ جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ ایک طرف ہم مکی صورتوں کی اندرونی شہادتوں کو اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کی تاریخ کو آمنے سامنے رکھیں اور پھر دونوں کا تقابل کرتے ہوئے یہ رائے قائم کریں کہ کون سی سورہ کس دور سے تعلق رکھتی ہے۔ اس طرز تحقیق کو ذہن میں رکھ کر جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی پر نگاہ ڈالتے ہیں تو وہ دعوت اسلامی کے نقطہ نظر سے ہم کو 4 بڑے بڑے نمایاں ادوار پر منقسم نظر آتی ہے۔ پہلا دور آغاز بعثت سے لے کر اعلان نبوت تک، تقریباً 3 سال، جس میں دعوت خفیہ طریقے سے خاص آدمیوں کو دی جا رہی تھی اور عام اہل مکہ کو اس کا علم نہ تھا۔ دوسرا دور اعلان نبوت سے لے کر ظلم و ستم اور فتنہ یعنی پرسیکیوشن کے آغاز تک، تقریباً 2 سال، جس میں پہلے مخالفت شروع ہوئی، پھر اس نے مزاحمت کی شکل اختیار کی، پھر تضحیک، استہزاء، الزامات، سب و شتم، جھوٹے پروپیگنڈا اور مخالفانہ جتھا بندی تک نوبت پہنچی، اور بالآخر ان مسلمانوں پر زیادتیاں شروع ہو گئیں جو نسبتاً زیادہ غریب، کمزور اور بے یار و مددگار تھے۔ تیسرا دور یعنی آغاز فتنہ سن 5 نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سن 10 نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، یہ تقریباً 5 سے 6 سال۔ اس میں مخالفت انتہائی شدت اختیار کرتی چلی گئی۔ بہت سے مسلمان کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبش کی طرف ہجرت کر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان اور باقی ماندہ مسلمانوں کا معاشی و معاشرتی مقاطعہ کیا گیا اور آپ اپنے حامیوں اور ساتھیوں سمیت شیب ابی طالب میں محصور کر دیے گئے۔ چوتھا دور سن 10 نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر سن 13 نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، تقریباً 3 سال، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے انتہائی سختی و مصیبت کا زمانہ تھا۔ مکے میں آپ کے لیے زندگی 2 بھر کر دی گئی تھی۔ طائف گئے تو وہاں بھی پناہ نہ ملی۔ حج کے موقع پر عرب کے ایک ایک قبیلے سے آپ اپیل کرتے رہے کہ وہ آپ کی دعوت قبول کرے اور آپ کا ساتھ دے، مگر ہر طرف سے کورا جواب ہی ملتا رہا۔
اور ادھر اہل مکہ بار بار یہ مشورے کرتے رہے کہ آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیں یا قید کر دیں یا اپنی بستی سے نکال دیں۔ آخر کار اللہ کے فضل سے انصار کے دل اسلام کے لیے کھل گئے اور ان کی دعوت پر آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ ان میں سے ہر دور میں قرآن مجید کی جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ اپنے مضامین اور انداز بیان میں دوسرے دور کی صورتوں سے مختلف ہیں۔ ان میں بکثرت مقامات پر ایسے اشارات بھی پائے جاتے ہیں جن سے پس منظر کے حالات اور واقعات پر صاف روشنی پڑتی ہے۔ ہر دور کی خصوصیات کا اثر اس دور کے نازل شدہ کلام میں بہت بڑی حد تک نمایاں نظر آتا ہے۔ انہی علامات پر اعتماد کر کے ہم آئندہ ہر مکی سورہ کے دباچہ میں یہ بتائیں گے کہ وہ مکہ کے کس دور میں نازل ہوئی ہے۔ یہ تھا سورہ الانعام کا تعارف۔ انشاءاللہ کل سے ہم اس کی باقاعدہ تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور استقامت عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔